ٹونی رابنس کا پتا ہے آپ کو؟ He's right now, he is the number one speaker and trainer and coach of world. امریکہ کے پچھلے 4 پریزیڈنٹس کا پرسنل کوچ ہو رہا ہے ٹونی رابنس. جسٹ سرچ اٹ. اس کی سٹوری بڑی ایک ایموشنل سٹوری ہے. وہ کہیں پر نا سچی کہانی اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اور اس کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں بیٹھ کے نا کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے, روڑی شوڑی کوٹ رہا ہوتا ہے, اور اوپر سے نا ہیلی کاپٹر گزرتا ہے. اچھا, اب یہ میں نے کتاب میں بھی پڑھی ہے کہانی, اور ایک ایسا میری زندگی میں بندہ ہے جس سے میں ملا ہوں, اور اس کی بھی کہانی اس سے سملر ہے. میں اس کا بھی آپ کو حوالہ دوں گا, اس کو بھی سرچ کیجیے گا بعد میں. فرسٹ تھنگ وہ کہتا ہے جی میں نا روڑی شوڑی کوٹ رہا تو اوپر ہیلی کاپٹر کو دیکھا میں نے, امیرکن اینٹھونی رابنس. تو وہ دیکھا تو ساتھ بیٹھے مزدور نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ ہیلی کاپٹر میرے پاس ہوگا تو کیسا فیل کروں گا. یو آر فول, ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو بچے والی بات ہے. ٹونی رابنس کی سٹوری کا ساتھ ہی اگلا جمپ ہوتا ہے اس میں, اور وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میرے سامنے سمندر تھا, اس پہ ڈالفنس جمپ کر رہی تھیں, اور میں آنسو بار بار صاف کر رہا تھا, اور ایک جگہ پہ جا کے میں نے ہیلی کاپٹر کو گھمانا شروع کر دیا. اور کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھی میری بیگم نے پوچھا واٹ ہیپن ٹونی؟ وہ کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اوپر دیکھ کے خواب دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ والا میرا مذاق اڑا رہا تھا. آج میں اسی جگہ پہ موجود ہوں, اسی جگہ پہ میرا ہیلی کاپٹر فلائی کر رہا ہے, اور آج جس شہر پہ جا کے میں نے ہیلی کاپٹر اتارنا ہے, اوپر سے جب وہ شہر کو دیکھتا ہے, پوری سٹوری لکھی ہوئی ہے, اوپر سے شہر کو دیکھتا ہے تو شہر کی ایک سینٹرل جو آڈیٹوریم ہے اس کے ارد گرد کی ساری روڈز بلاک. اسے بتایا جاتا ہے نیچے اتر کے کہ 7,000 بندہ آج تمہارا لسنر ہے, 7,000, اس لیے گاڑی چوک ہے. اس سال کی جن یا فیبری میں I was sitting in my office, میرے بورڈ کے ایک ممبر ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کسی نے ریکویسٹ کی تھی ایک آدھا دن پہلے کہ ایک صاحب ملنا چاہتے ہیں, شو آ جائیں. تو میرے آفس میں آپ نہیں گئے ابھی, آفس میں میرے پیچھے ایک اسکرین لگی ہوئی ہے جس پہ 16 کیمراز ہیں. اس بلڈنگ کے نظر آ رہے ہیں, یہ روم نظر آ جاتا ہے, باہر ریسیپشن نظر آ جاتی ہے, کار پارکنگ نظر آ جاتی ہے. تو ایک باہر اوبر کار روکی, اس میں سے ایک بندہ اترا آ کے میرے سامنے بیٹھ کے. اس نے کہا شاہ صاحب السلام علیکم. میں بس پہنچا ہوں تو آپ سے ملاقات تھی, میری رات کو فلائٹ بھی ہے. میں نے کہا آپ کیا کرتے؟ کہتے صاحب میرے 200 سٹورز ہیں فرانس میں. 200 سٹور فرانس میں؟ اوپر سے نیچے تک دیکھا بھی میں نے, اوپر پہ آیا یار. اس نے کہا سر میں آپ سے کو بتانا چاہوں گا سر میرا ذاتی جہاز بھی ہے سر. میں کہا کچھ چھوٹی چھاڑی یار, ایڈی بڑی چھاڑ دیتی تو. کہتے سر میں ویسے آپ کو بتانا چاہوں گا سر میں نے اس جہاز پہ پوری دنیا, میں ان لوگوں میں ہوں جس نے پوری دنیا اپنے جہاز پہ دیکھی ہوئی, ایسے کر گلوب کا چکر لگایا. میں کہ اس کی سٹوری ریکارڈ کرو لڑکوں کو, میں نے کہا, اور خود میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کی. اس نے امجد مالوی. میں آج کچھ نہ کروں نا, فقط اپنا درد دل بیان کر کے ایک چیز آپ کے اندر پیدا کر دوں, صرف ایک چیز پیدا کر کے چلا جاؤں, یقین کریں آج کے آپ کے یہاں آنے کا حق ادا ہو گیا اور میرے بھی یہاں موجود ہونے کا. اور وہ کیا ہے؟ یس یو کین. یہ بہت بڑا جملہ ہے, 1 ارب روپے کا جملہ, کیونکہ ہم نے زندگی میں نہ اتنی سنی ہوتی ہے تو نہیں کر سکتا, شکل ویکھی اپنی تو جٹاں دے منڈے تے کامیاب ہی نہیں ہوندے. کی سمجھ آئی؟ وہ تو نکے ہوندے تو بونگا سے, تو دوجے دی پینسل لے آندا سے. ہم نے بچپن سے اتنی نو سنی ہوتی ہے, نو 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 نو. ہمیں یس یو کین کسی نے کہا ہی نہیں ہوتا. ہمیں کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہا ہوتا یار تمہیں کوئی روک نہیں سکتا, تم کرنا چاہو, اللہ نے تمہیں بنایا ایسا ہے. انسان اتنا طاقتور مخلوق ہے کہ اب امجد مالوی سے میں نے کیا سنا اس دن, میں خود حیران ہو گیا. یہ بلانگس فرام جیلم. آپ میں سے کوئی جیلم کو تھوڑا سا جانتا ہے؟ اچھا, اگر جیلم کو جانتا تو سہاوا کو بھی جانتا ہوگا. سہاوا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک جگہ ہے جس کا نام, گاؤں کا نام سہاوا. سہاوا کا ایک ایسا بچہ جو زمین پہ, اتنی غربت ہے, زمین پہ کبھی کبھی لیٹا ہوتا ہے عام کسی ویرانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اوپر سے جہاز گزرتا ہے, اس کو دیکھتا اور دوستوں کو کہتا ہے کہ کبھی میرا جہاز ہوگا. تو جان دے یار, چھوڑنا تھوڑی چھوڑ, جہاز کہاں سے ہوگا؟ اور ایک ٹائم آتا ہے اس کا جہاز ہوتا ہے. بات شاید مٹیریلسٹک سکسیس کی نہیں ہے, بات یس یو کین. صرف یہ یقین پیدا ہونا کہ تم کچھ کر سکتے ہو. میرے بچوں یہاں تک آ گئے ہو نا, کوئی تو اللہ کی حکمت ہوگی. جسٹ امیجن, کوئی نہ کوئی تو اللہ کی حکمت ہوگی کہ آخر کار ڈاٹ 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 جڑتے 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 آپ آج کے دن یہ بیٹھ کے بات سن رہے ہو.
یار جسٹ سوچو آپ یہ بات کیوں سن رہے ہو؟ کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. تو آپ کو میں نے اسائنمنٹ کیا دی؟ ٹونی رابنس کون ہے؟ اس کی کتاب بھی لگی ہوئی ہے, اس کا نام ہے Awaken the Giant Within. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ Awaken the Giant Within کتاب کا نام ہے. اور جس کتاب کا میں نے ریفرنس دیا جہاں وہ اسٹوری لکھی ہوئی ہے, دی بک نیم از Unlimited Power. آپ ایک بات مجھے بتائیں, ساغر صدیقی کو جانتے ہیں؟ شاعر ہے. علامہ اقبال کو بھی جانتے ہوں گے, کوئی ایسی بات تو نہیں. غالب کو بھی جانتے ہوں گے. ایدی صاحب کو جانتے ہیں؟ ایدی صاحب کو بھی جانتے ہیں. آپ نے جتنے میں نے نام لیے ان میں ایک چیز آپ سملر دیکھیں گے. وہ کیا؟ یہ اتنا انسانوں میں سے اوپر جا چکے تھے کہ علامہ اقبال دھوتی پہنتے تھے, اوپر ایک سلوکہ ہوتا تھا, پھر بھی بڑے شاعر تھے. غالب کی غربت کی انتہا تھی, پھر بھی بڑے شاعر تھے. یہ سب ماورا تھے ان چیزوں سے جن سے ہم لوگوں کو ماپتے ہیں. ہم لوگوں کو ماپتے ہیں لوگوں کے پاس چیزیں کتنی ہیں. عموماً یہ سب کے سب اس لیول پہ جا چکے تھے جہاں پر ان کو شاید اپنی پرواہ بھی نہیں تھی. ایک لمحے کے لیے سوچیے گا, سقراط زہر کا پیالہ کیوں پی لیتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے میں مر نہیں سکتا. نہیں تو یار جس کو پتا ہو میں مر سکتا ہوں وہ زہر کا پیالہ نہیں پیے گا. سروائیول اتنی خطرناک چیز ہے انسان کے اندر کہ مجھے چند دن پہلے ایک پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر بتا رہا کہ جب ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو سوسائڈ کرنے والے میں بھی یہ سائنس ملتے ہیں کہ آخر تک وہ بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے, مرنے سے پہلے بچنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کے اندر سروائیول کی اتنی جنگ ہے. اور ذرا سوچئے کہ زہر کا پیالہ وہ پی رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے مرنا کوئی نہیں ہے. کیونکہ مرنے کا مطلب ایک تو یہ سانس ختم مر گیا, نہیں, اصل میں وہ مرتا ہے جس کا تذکرہ ہی نہیں رہتا, جو دل میں ہی نہیں رہتا, جس کا ریفرنس ہی نہیں رہتا. ہزاروں سال بعد بھی سقراط زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس کا ریفرنس زندہ ہے, اس کی رٹ قائم ہے, اس کا سچ قائم ہے, اس کو فلاسفر مانا جاتا ہے. اس کے بغیر ایم اے فلاسفی کوئی نہیں ہوتا جی. دنیا کی کسی یونیورسٹی سے آپ فلاسفی میں ڈگری لے لیں, سوکریٹس کے بغیر فلاسفی کی ڈگری کوئی نہیں ملنی آپ کو. یہ کیا ہے؟ ماورا ہو گیا سب چیزوں سے, اتنا اوپر چلا گیا. اور اس کو میں اگر سائنٹیفک اور ایک ریفرنس کی زبان میں کہوں, جو اسائنمنٹ آپ کو دینے لگا ہوں, یو ہیو ٹو سرچ دی میسلو ہرارکی. میسلو ہرارکی اصل میں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی بیسک نیڈ سے اوپر جا کے کھیلنا ہوتا ہے, کہیں اوپر نکل جانا ہوتا ہے, سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پہ. یہ نکے نکے مسئلے رولوں سے نکل کے بڑے کام کی طرف جانا ہوتا ہے. نیکسٹ اسائنمنٹ میری آخری بات چیت ہے اور یہ کلوز ہو جائے گا یہاں سیشن. اسائنمنٹ از ون ون پرنسپل. پتا کسی کو اس کا مطلب؟ اب یہ اگر فرض کریں کچھ یونیورسٹیوں میں نا فالو کرنے لگ پڑے, ہماری کچھ یونیورسٹیوں میں فالو ہو رہی ہیں باتیں, لائک ایف سی کالج. اگر فرض کریں ایف سی کالج کا بی ایس ڈگری کا بچہ یہاں بیٹھا ہو تو اسے کہا جائے ون ون پرنسپل. سر مجھے پتا ہے. کیا پتا ہے سر؟ یہ اسٹیفن کوے کی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل سے آپ نے بات کی ہے. کتاب کا نام کیا جی؟ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادتیں, ان میں سے ایک عادت ہے, اور اس عادت کا نام کیا ہے؟ ون ون پرنسپل. وہ کہتا ہے میں نے دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کو کیا فالو کرتے دیکھا, ان میں ایک عادت پائی جاتی ہے ون ون. ون ون کیا ہے؟ وہ کبھی اکیلے نہیں جیتتے, بڑے چلاک ہوتے ہیں. انہیں پتہ لگ جاتا ہے اگر اکیلے جیتیں گے تو ہم ہار جائیں گے. کیا سمجھ آئی؟ اگر ہم اکیلے جیتیں گے تو ہم ہار جائیں گے, لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے, سب کو جتاؤ اور خود بھی جیتو. جس بندے کی کامیابی سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا, معافی کے ساتھ لعنت ہے اس کی کامیابی. آپ کی کامیابی سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا. تم کامیاب ہو جو تمہارے بھائی کو فائدہ نہیں ہوتا, تم کامیاب ہو جو تمہارے والدین کو فائدہ نہیں ہوتا, تم کامیاب ہو جو تمہارے گاؤں کو فائدہ نہیں ہوتا, تم کامیاب ہو جو تمہارے فیملی کو فائدہ نہیں ہوتا. کامیاب نہیں ہو تم ناکام ہو. کامیابی کا مطلب ہے آپ سے فائدہ کتنے لوگوں کو ملا, آپ کو کیا فائدہ ہوا اپنی جگہ پہ, آپ سے کتنوں کو فائدہ ملا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ آپ کے سامنے دو ٹیچرز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسد یعقوب صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, بڈی ہے, ہم نے بڑے زندگی میں ڈپارٹمنٹس میں اکٹھے پڑھا ہے. ہمارے شاگردوں کی اکثر تعداد 60s کی ایج کی ہے اور ریٹائر بھی ہونے لگ پڑے ہیں. اسد یعقوب صاحب کا 6-7 لاکھ سبسکرائب ہے یوٹیوب پہ اسپوکن انگلش کا, میرا 30 لاکھ الحمدللہ رب العالمین. ایک لمحے کے لیے سوچئے گا یار, دنیا بے وقوف ہے کہ وہ ملینز میں ہمیں سنتی ہے. بات ہوگی نا کیا خیال ہے جی؟ کچھ تو ہوگا نا. اچھا ہم لڑائیاں جھگڑے
اس نے اس کو قتل کر دیا بھی نہیں بیچ رہے, پرینکس بھی نہیں بیچ رہے, پرینکس بھی نہیں بیچ رہے, انٹرٹینمنٹ بھی نہیں بیچ رہے, گانے بھی نہیں گا رہے, گٹار پکڑا ایسا جکوز گانے گا رہے ہیں ہم دونوں. ہم علم کی بات کر رہے ہیں پھر بھی سنی جاتی, بارڈر لیس سنی جاتی, بارڈر لیس. پیپل سیز یار یہ کیا کمال ہو گیا, قاسم علی شاہ صاحب پشتو کا چینل بھی آپ کا چل گیا, ڈبنگ ہو رہی ہے, فرینچ میں میری بک کے کسی نے ٹرانسلیٹ کر دی ہے, پشتو کی افغانستان میں 2, KPK میں 1 کتاب ٹرانسلیٹ ہو گئی جی میری, سندھی میں 1 کتاب ٹرانسلیٹ ہو گئی. میں نے تو نہیں کہا یار, صرف ایک پرنسپل کو فالو کیا. پرنسپل از ون ون پرنسپل. وہ کیا ہے, کبھی اکیلے کامیاب نہیں ہونا, اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. آپ آزما کے دیکھیے گا, جس کے پاس یہ اصول ہوتا ہے نا وہ ترقی کرنے لگ پڑتا ہے. پتہ نہیں دعائیں اتنی لگتی ہیں یا پتہ نہیں نیچر کے اس رول میں اتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے جی, اور قربان جائیے 1400 سال پہلے ہمیں یہ رول پتہ لگ گیا تھا, ہم نے سمجھا نہیں. وہ رول کیا تھا جی, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہمیں, اگر دوسروں کے لیے تم فائدہ مند ہو, جو جتنا فائدہ مند ہے اتنا بہترین انسان ہے جی. کیا ہمارا یہ پرنسپل ہے؟ ہماری کامیابی ہمارے لیے ہیں, ہم کبھی نہیں سوچتے ہماری کامیابی سے کسی کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا, یہ اینگل ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ.